اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اکرام و معزز سامعین عظام و محترم حاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر مدنی تاجدار سرکار ابد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار اللہ تبارک و تعالی کی تمام دولتوں اور تمام نعمتوں کے اس کی عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، مرآنی فقد رأى الحق کا مزدحِ جاں فضا سنانے والے، ہم غلاموں کا ہاتھ اپنے دستے پاک میں لے کر اللہ تبارک و تعالی کے ید قدرت میں پہنچا دینے والے، کاشف الکروب ماحی الحوب شفیع الذنوب دانائے جمیع خفایا و غیوب، حضور اکرم تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم، نبی محترم رسول مکرم نور مجسم شفیع امم، سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، محرم الحرام شریف کے ابتدائی جمعہ سے لے کر اب تک داستان کربلا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہا اور اہل بیت اکرام
وہ خاندان رسول، فرزندان رسول کی شجاعت و دلیری، ان کی استقامت، ان کا صبر اور ان کی شہادت کا مختصر بیان ہوتا رہا۔ مہینہ ختم ہو گیا، دوسرا یہ مبارک مہینہ شروع ہو گیا جسے سفر المظفر کہتے ہیں، اور سفر المظفر شریف کا بھی اب یہ عشرہ اخیرہ شروع ہو گیا۔ داستان کربلا کی ایسی طویل ہے کہ وہ ایک دو مجلس میں ممکن ہی نہیں۔ ابھی جتنے بیانات ہوئے ہیں ان میں بھی سب کا ذکر نہیں ہو سکا، صرف مخصوص افراد کا تبرکاً مختصراً ہی ذکر ہوا۔ جمعہ گزشتہ میں چونکہ عرس وحیدی کا موقع تھا، مظہر اعلیٰ حضرت قاسم نور ہدایت فیض بخش بصیرت و بصارت حضور شیر بنارس مولانا شاہ عبد الوحید قبلہ فریدی فاروقی قدس سرہ القوی کا 2 روزہ عرس پاک منایا گیا جمعرات اور جمعہ کو۔ اس لیے گزشتہ جمعے میں صاحب عرس کے ذات ستودہ صفات کے تعلق سے کچھ دیر گفتگو ہو گئی، اور یہ داستان کربلا جو ہر جمعے میں بیان کیا جاتا رہا، جمعہ گزشتہ میں اس کا بیان نہیں ہوا۔ میدان کربلا کی داستان ایسی دلکش، ایسی چاشنی سے لبریز اور ایسی کشش سے بھرپور ہے کہ جتنا سنا جائے آدمی کی پیاس باقی رہتی ہے۔ اور زمانہ ہو گیا اس داستان کو گزرے، سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں 10ویں محرم الحرام شریف کو یہ شہادت کا مارکہ وجود میں آیا۔ اس کے بعد سے آج تک یہ داستان دہرائی جا رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس داستان کربلا میں وہ روحانیت، وہ چاشنی، وہ لذت، وہ کشش، وہ رغبت رکھی ہے کہ جب جب سنا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے۔ بیان کرنے کا مقصد ہمارا ماتم نہیں ہوتا، سینہ کوبی نہیں ہوتا، بلکہ بیان ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ سب کے دلوں میں، ذہن و فکر میں یہ بات اپنے طور پر مکمل جگہ بنا لے کہ اسلام کیسی باعظمت عطا کردہ رب کی نعمت ہے۔ اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے قانون کی حفاظت کے لیے اور قانون مصطفیٰ کی آبیاری کے لیے، قانون مصطفیٰ کے وقار کے لیے فرزندان رسول نے، خاندان رسول نے اور ان کے جانثاروں نے میدان کربلا میں اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ پیش کیا ہے۔ یہ داستان کربلا اگر نہ آئی، نہ وجود میں آتی، تو آج ہمارے سر پہ یہ ٹوپیاں نہ ہوتی، چہرے پہ داڑھیاں نہ ہوتی، مسجدوں میں اذانیں نہ ہوتی، نمازوں سے کسی کو مطلب نہ ہوتا۔ اسلام کیا ہے انسان بھول گیا ہوتا۔ یہ فرزند رسول، شہزادہ مصطفیٰ، جگر گوشے بطول،
سیدنا امام حسین کی دین ہے کہ اپنے خون کو پیش کر کے اسلام کی آبرو کو بچا لیا اور رہتی دنیا یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگو، جان کا بچانا اول نہیں ہے، اول تو مذہب اسلام کی آبرو کا بچانا ہے۔ جب جس دور جس زمانے میں مذہب اسلام پر کوئی بات آ جائے تو تم اپنے گھروں میں بیٹھے نظر نہ آنا، اپنی جانوں کی حفاظت میں نہ لگ جانا، سر پر کفن کو باندھ کر میدان کو نکل آنا کہ اگر اسلام کی خاطر جگر گوشے مصطفیٰ اپنا خون بہا سکتا ہے تو تمہارے جانوں کی کتنی وقت ہے۔ اسلام کی راہ میں اگر تمہارا خون کام آ گیا تو تم مقدر کے سکندر ہو جاؤ گے، دونوں جہان میں کامرانی تمہارے قدموں کا بوسہ لے گی، شہادت کا جام پی لو گے، اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل ہو جائے گی۔ اسلام کی آبرو اور اسلام کی تعظیم و توقیر کے لیے، مذہب کے تحفظ کے لیے میدان کربلا میں رسول کے گھر والوں نے یہ ساری قربانیاں پیش کی ہیں۔ کیسے کیسے انداز میں میدان میں لوگ آتے رہے، ہر ایک کا تو ذکر نہیں ہو سکا، لیکن جو ذکر آپ کے سامنے آیا ہے اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی وہ لوگ اسلام کی عزت اور اسلام کی تعظیم اور اسلام کی توقیر اور اسلام کی آبرو کے لیے جیتے رہے اور اسلام کی آبرو کو بچا لیا، اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ پیش کر دیا۔ وہ شہادت آپ نے سنی، حضرت حر کی شہادت، آپ نے شہادت حضرت قاسم کی سنی، آپ نے شہادت حضرت علی اکبر کی سنی، آپ نے شہادت ننھے 6 ماہ کے علی اصغر کی سنی، اوروں کا ذکر تو ہو ہی نہیں سکا۔ کیسے کیسے لوگ تھے جو میدان میں آتے رہے، شہادت کا جام پیتے رہے۔ ننھے علی اصغر نے بھی اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ اسلام کی راہ میں پیش کر دیا۔ اس سے پہلے حضرت سیدنا امام مسلم کی شہادت، ان کے دونوں ننھے بچوں کی شہادت کا بھی بیان ہوا۔ اب میدان کربلا کے آخری شہید کی گفتگو اور آخری شہید کا بیان جاری ہوا تھا۔ سارے کے سارے میدان کربلا میں جو لوگ آئے تھے امام علی مقام کے ساتھ، ہر ایک اپنی اپنی جانوں کو قربان کر چکا، امام کے قدموں پہ جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جانثاری کا یہ سلسلہ اب اختتام کی منزل کو پہنچ چکا ہے۔ اخیر کے سب سے اخیر کے جو شہید ہیں میدان کربلا کے، وہ سید الشہداء شہزادہ گلگوں قبا راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین ہیں۔ آپ نے سنا ہے ننھے علی اصغر کی شہادت ہو گئی، امام زین العابدین میدان کو آئے تو امام علی مقام لے کر خیمے میں چلے گئے، انہیں تسلی تشفی دیا، وصیت فرمائی، تاکید فرمائی، پھر اپنی تیاری فرمائی۔ آن بان شان پورے وقار اور رعب و جلال کے ساتھ میدان کربلا میں آئے۔ میدان کربلا میں آتے ہی آپ کے آزمائش کا پہلو ایسا انوکھا، اللہ تعالیٰ پہلو بدل بدل کر، شکلیں بدل بدل کر میرے حسین کی آزمائش کر رہا ہے۔ میرا حسین وہ استقامت کا پیکر ہے کہ جو جو سوال آ رہا ہے مسکرا کر حسین جواب دے رہے ہیں۔
آپ نے سنا کہ مدد کے لیے مدد کرنے کے لیے جنوں کی جماعت آ گئی، امام حسین نے اسے بھی واپس کر دیا۔ آپ نے سنا کرب و درد کے ماحول میں ایسے وقت میں جب میدان کی تیاری کر کے آئے تھے امام حسین، ننھی شہزادی ننھی بیٹی فاطمہ صغرا کا نامہ لے کر مدینے سے کوئی آیا تھا۔ امام عالی مقام نے نامے کو ملاحظہ فرمایا تھا، جس میں شہزادی نے اپنے عزیزوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے خاندان کے لوگوں کا نام لکھ لکھ کر سلام بھیجا تھا۔ امام حسین کس کا سلام، کس کو سلام بیٹی کا پہنچاتے؟ سب تو راہ خدا میں قربان ہو چکے تھے۔ اب قاصد نے آ کر بیان کیا تھا، سرکار آپ کی بیٹی نے مجھ سے یہ فرمایا تھا، میرے والد سخی ابن سخی ہے، جب تو ان کی خدمت میں جائے گا تو وہ انعام و اکرام سے تجھے مالا مال فرما دیں گے۔ سیدنا امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں، او قاصد میری بیٹی نے تجھ سے یہ وعدہ تو ضرور کیا ہوگا، لیکن آج تو ایسے ماحول میں آیا ہے، ایسے کرب و درد کے ماحول میں آیا ہے، ایسی سخت پریشانی کے ماحول میں آیا ہے کہ میں 3 دنوں کا بھوکا پیاسا ہوں۔ آج صبح سے ان شہیدوں کی نعشوں کو اکٹھا کرتے کرتے میری کمر دوری ہو چکی ہے، اور اب جب کہ تو آیا ہے میں میدان کی تیاری کر کے میدان کو آ چکا ہوں، لہذا او قاصد میں آج تو نہیں، میری بیٹی نے وعدہ کیا ہے تو میں انشاءاللہ کل اس وعدے کو پورا کراؤں گا کہ اپنے نانا حضرت سے تجھے میں جنت دلواؤں گا، تجھے جنت کا حقدار بناؤں گا۔ یہ ہے جگر گوشہ مصطفیٰ کی سخاوت۔ مصطفیٰ جان رحمت کے لاڈلے میدان کربلا میں مصیبت درد و کرب کے ماحول میں بھی اپنے غلاموں پہ جنت تقسیم کرنے کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ کون کر سکتا ہے ایسا وعدہ جو صاحب اختیار ہوگا؟ حسین جانتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نے میرے حسین کو نوجوانان جنت کا سردار بنایا ہے۔ جنت خدا کی ہے، اختیار مصطفیٰ کے صدقے میرے حسین کا ہے، جسے چاہیں گے وہ جنت عطا فرما دیں گے۔ قاصد واپس گیا، نامہ امام حسین نے پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنے بستے میں ڈال لیا، اور اب سیدنا امام عالی مقام لشکر جدید سے مخاطب ہوتے ہیں۔ لشکر جدید سے مخاطب ہو کر عربی دستور کے مطابق آپ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا، اور اشعار رجزیہ اس طور پہ پیش فرمانے لگے، نانا میرا بلا شک، نانا میرا بلا شک سردار انبیاء ہے، نانا میرا بلا شک سردار انبیاء ہے، خورشید اوج و عزت کونین کی ضیاء ہے، اور دور دور جلا فتح کا بیرا پہ در علی ہے، میں برجی حل عطا کا بھی شاہ مرتضیٰ ہے، خیر النساء مادر، خیر النساء مادر، شاہ حسن برادر، وہ پا رہے پیمبر، یہ جان مصطفیٰ ہے، بے شک چچا پدر کا میرے چچا ہے جعفر، تیار نام اس کا، میرے چچا ہے جعفر، تیار نام اس کا، پرواز اس کی دائم تارش کبریا ہے،
بے شک چچا پدر کا میرے امیر حمزہ وہ سرور شہیداں سردار اتقیاء ہے۔ اے قوم ظلم پیشہ، اے قوم ظلم پیشہ، تم میں رہا ہمیشہ ہم کو نفاق ہیلا جو رستم جفا ہے۔ تم نے کیے جو اب قتل فرزند و خیش میرے، پھر فکر میں ہو میرے کس دین میں روا ہے۔ سارے گئے پیاسے، سارے گئے پیاسے، اور میں بھی تشنہ لب ہوں، جاؤں گا بچ میں تم سے حافظ و خدا ہے۔ سیدنا امام علی مقام نے اشعار رضیہ پیش فرمایا اور پھر اپنے مبارز کو آواز دیا۔ شجاعت و دلیری کے ایسے کوہ گرا ہیں، شجاعت اور دلیری کے آگے کسی کی ہمت نہیں کہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سیدنا امام علی مقام بار بار مبارز کو آواز دیتے، سامنے آنے کی کسی میں جرأت و ہمت نہ ہوئی۔ امام علی مقام نے خود ہی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور لشکر یزید کی طرف قدم بڑھایا۔ اب کیا تھا، ایک طرف فاتح خیبر کا شہزادہ ہے، جگر گوشہ مصطفیٰ ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے آنکھوں کا نور ہے، حسین شہید کربلا شجاعت و دلیری کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے۔ ادھر ان میں تنہا کسی میں مقابلے کی ہمت نہ ہوئی کہ سب نے یک بارگی آپ پر ہر چہار جانب سے تیر و نشتر کی برسات کر دی۔ اللہ اللہ، ایسی شجاعت، ایسی دلیری کہ سارے لشکر یزید کو چیرتے پھاڑتے امام علی مقام نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے، اور نہر فرات کے کنارے پہنچ کر آپ نے چلو میں پانی لیا، چاہا کہ پیاسے حلق کو ذرا تری دے دیا جائے۔ اپنے منہ میں چلو میں پانی لے کر ڈالنا چاہتے تھے کہ اچانک آپ کو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، جوان شہزادے علی اکبر کی تڑپ یاد آ گئی، ننھے علی اصغر کی جو پیاس یاد آ گئی۔ امام علی مقام نے چلو بھرے پانی کو پھر واپس کر دیا، آپ نے ایک قطرہ لب پر نہیں رکھا، اور جماعت یزید کو یہ بھی دکھا دیا میرے حسین نے کہ تم نے اپنی طاقت کی بنیاد پر پانی پہ پابندی لگائی ہے، سمجھتے ہو کہ ہم نے نہیں چاہا تو قطرہ نہیں پہنچا۔ ارے حسین تو ایسے مرد جلیل کا نام ہے کہ وہ چاہے تو پورے خیمے والوں کو نہر فرات سے سیراب کر سکتا ہے، لیکن اب تو حسین نے تو صبر کا عزم کر لیا ہے، صابر بن کر میدان کربلا میں ڈٹے رہنا ہے۔ نہر فرات کو چاہا تو پہنچ بھی گئے، چاہا تو پانی چلو میں بھر بھی لیا، پھر بھی حسین نے اپنے لب سے نہیں لگایا، واپس کر دیا۔ لوٹ کر آئے، شجاعت و دلیری کا جوہر دکھاتے رہے۔ کافی یزیدیوں کو واصل جہنم بھی کیا، تلوار امام حسین کی چلتی، ایک مرتبہ وار کرتے بیسوں کے سر زمین پہ ناچتے نظر آتے۔ ہر چہار جانب سے دشمنوں نے جو تیر و نشتر چلانا شروع کیا، ایک تنہا امام حسین کس کس کا جواب دیتے، کس کس کا دفاع کرتے، کس کس سے اپنے کو بچاتے۔ جس میں پاک پر تیر و نشتر آ کر چبھتے رہے، زخم کاری ہوتی رہی، اسی حالت میں
جسم سے خون فوارے مار کر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تاب و توا رخصت ہوتی ہے۔ سیدنا امام عالی مقام اب اپنے گھوڑے سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ زمین کربلا پہ امام حسین آئے، اللہ اللہ، میدان کربلا لرز گیا، زمین کربلا پہ زلزلہ طاری ہو گیا۔ گرے جب زمین پر امام حسین، گرے جب زمین پر امام حسین، نبی اور علی اور زہرا کے چین، زمین پر وہی زلزلہ آ گیا کہ وہ ماہ تاباں زمین پر گرا۔ مجھے یاد آتی ہے وہ بات اب، مجھے یاد آتی ہے وہ بات اب، کہ حضرت کے کاندھے پہ چڑھتے تھے جب، تو حضرت اٹھاتے نہ سجدے سے سر، کہیں گر نہ جائے یہ لخت ہے جگر۔ اللہ اللہ، وہ نبی کے ناز و نعم کا پالا، وہ میرے پیغمبر کی آغوش تربیت میں پروان چڑھنے والا، وہ حسین شہید کربلا جس کو مصطفیٰ نے اپنے کاندھے پہ سوار کیا، آج وہی میدان کربلا میں زخموں سے چور ہو کر زمین کربلا پہ تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام کے جسم پاک سے خون کے دھارے بہ رہے ہیں، تاب و توا رخصت ہو رہی ہے کہ اچانک اتنے میں شمر لعین آیا، آپ کے سینے پاک پہ سوار ہو گیا۔ سیدنا امام علی مقام نے اپنی آنکھیں کھولی، ارشاد فرمایا تو کون؟ کہا میرا نام شمر ہے۔ کہا سینہ کھول، اس نے اپنا سینہ کھولا۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا بے شک سچ فرمایا تھا نانا حضرت پیغمبر اسلام نے، یعنی حسین شہید کربلا کی یہ شہادت اتفاقی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اتفاقاً ایسا ہو گیا، نہیں نہیں، جس دن میرا حسین آغوش فاطمہ میں جلوہ بار ہوا تھا، اس دن میرے مصطفیٰ نے اعلان فرما دیا تھا ایک دن میرا لاڈلا یہ حسین میری امت پر سے قربان ہوگا۔ یہاں تک کہ میرے پیغمبر نے اپنی غیب دانی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، اے بیٹا حسین تیرا قاتل ایک ابلہ کتا ہوگا۔ آج جو سینہ کھلوایا دیکھا کہ سینے پہ برس کا سفید داغ کا نشان ہے، برس کا مرض ہے۔ اس طور پہ یہ تعبیر پوری ہو جاتی ہے۔ بے شک آپ نے فرمایا نبی یہ تو عالم نے سچ فرمایا تھا۔ پوچھا یہ وقت کیا وقت ہوگا؟ اس نے کہا یہ وقت تو جمعے کا ہے۔ کہا اس وقت کیا مسجدوں میں ہو رہا ہوگا؟ کہا مسجدوں میں کہیں اذان ہو رہی ہوگی، کہیں خطبہ ہو رہا ہوگا، کہیں نمازیں ادا کی جا رہی ہوں گی۔ اللہ اللہ، شہید اعظم سیدنا امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں اون الائی کھٹ جا میرے سینے پر سے کہ اس اخیر وقت میں مجھے اپنے رب کے حضور اپنا سجدہ بندگی پیش کر لینے دے۔ اللہ اللہ، یہ سجدے کی تڑپ ہے، یہ عبادت کا شوق ہے۔ ایسے ہیں میرے حسین، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، زخموں سے چور ہیں، خون کے فوارے جسم سے نکل رہے ہیں، تاب و توا رخصت ہو چکی ہے۔ ایسے وقت میں بھی آپ کو اپنے رب کے حضور سجدوں کا خیال ہے۔ شمر لعین آپ کے سینے پاک سے ہٹ گیا، اپنے جسم پاک کو حرکت دیا۔ اسی نحیف و ناتوانی کے عالم میں امام علی مقام نے اپنے جسم کو حرکت دیا اور اپنی پیشانی کو بارگاہ رب قدیر میں خم کیا۔
سجدے میں سر رکھا میرے حسین نے، پیشانی زمین پر رکھی، سجدے میں جو ہی سر امام حسین نے رکھا، شمر لعین نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ کے سر مبارک کو جسم مطہر سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میدان کربلا میں سیدنا امام عالی مقام کی شہادت ہو گئی۔ میدان کربلا کے آخری شہید امام حسین سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس دن نہ فقط درد و سما روتے تھے، اس دن نہ فقط درد و سما روتے تھے، لے کے سریا سے سبیتا باسرا روتے تھے۔ عرش و کرسی لوح و قلم سب غم شبیر میں، انبیاء ساتھ محمد کے جدا روتے تھے۔ ایک کوہرام بپا ہو گیا، میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا، قیامت نما منظر دیکھنے کو ملا۔ ایک کوہرام بپا ہو گیا، زمین کربلا لرز گئی، آسمان دنیا سے خون کی بارشیں ہونے لگیں، اور میدان کربلا میں حسین نے شہید کربلا کا خون بہا، خون کا دھارا بہا، اور یہ پیغام دیتا رہا، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ ناشے جگر گوشے بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے، سیراب کر گیا خون رگے رسول۔ حسین شہید کربلا کی شہادت ہو گئی۔ اللہ اللہ، سیدنا امام عالی مقام کی میدان کربلا میں جو شہادت ہوئی، آسمان دنیا سے خون کی بارشیں ہونے لگی، درخت کی جن پتیوں کو توڑا جاتا تازہ خون نکلتے، اب تیر و تلوار کا چلنا بند ہو گیا۔ لشکر یزید میں اب جشن فتح سارے سپاہی منانے لگے، ناچ رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، عیش و طرب کر رہے ہیں، خوب مگن ہے کہ ہم نے فتح حاصل کر لیا۔ ادھر خیمہ حسین ہے، اللہ اللہ، میرے حسین کے خیمے کا عالم یہ ہے، چند خواتین ہیں، ایک تنہا سیدنا امام زین العابدین ہے، شدت بخار میں گرفتار ہے، یہ خواتین چاروں طرف گھیرے بیٹھی ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی اب نہیں بہتے کہ وہ بھی خشک ہو چکے ہیں۔ اسی غربت و افلاس، غم و علم کے عالم میں غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ یہ انہی خواتین اور شہزادیان اسلام کا جگر ہے، یہ انہی کا حوصلہ ہے کہ سب کچھ اپنی پیشانی کی نگاہ سے دیکھا ہے، پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں ہے، صبر کر رہی ہے، صبر کر رہی ہیں یہ خواتین۔ میدان کربلا میں امام علی مقام کی شہادت ہو گئی، خون حسین جو زمین کربلا پہ بہا کہ دیکھتے ہی ایک کبوتر کہیں سے پرواز کرتے ہوئے آیا اور خون حسین میں اپنے پروں کو لطفت کیا، اپنے پروں میں خون حسین کو سمیٹا، وہاں سے یہ کبوتر پرواز کرتے ہوئے مدینۃ الرسول میں آتا ہے۔ روضہ مصطفیٰ کے چاروں طرف یہ کبوتر پرواز کر رہا ہے، گویا زبان حال سے کبوتر نبی کے دربار میں یہ روداد لے کر آیا ہے کہ اے خاتم الانبیاء رحمت للعالمین، آپ کا لاڈلا میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ مدینۃ الرسول میں عجب اداسی ہے، مایوسی ہے۔ حضرت ام سلمہ ہے، میرے سرکار کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ، آپ محو خواب تھیں کہ آپ نے اچانک دیکھا
سامنے دیکھا کہ میں پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں اور نبی یہ دو عالم کے چہرے پر افسردگی کا عالم ہے، گرد و غبار ڈٹے ہیں، ریش مبارک پہ گرد و غبار کے آثار ہیں۔ حضرت ام سلمہ دیکھ کر تڑپ جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے امام الانبیاء میرے سرکار، کہاں سے آپ تشریف لائے ہیں؟ یہ حال کیا ہو رہا ہے؟ تو امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں اے ام سلمہ، میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، وہاں میرے لخت جگر کی شہادت ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر نے حضرت ام سلمہ کو بتایا۔ حضرت ام سلمہ اٹھ گئی، بے تاب ہو گئی، بے قرار ہو گئی، تڑپتی تھیں، بے قراری میں آنکھوں سے آنسو بہاتی تھیں اور اپنے بیٹے حسین کو یاد کرتی تھیں۔ ایک ایک ہانڈی میں، پتیلیوں میں، حجروں میں، کمروں میں منہ ڈال ڈال کر حضرت ام سلمہ پکارتی اے بیٹا حسین، اے حسین بیٹا کہاں ہو؟ ذرا اپنی آواز تو سنا دو، ذرا میری نگاہ کے سامنے تو آ جاؤ، دیکھو تمہیں تمہارے نانا حضرت تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ لیکن اب حسین کو کون دیکھے گا؟ حسین تو شہادت کا جام پی چکے ہیں میدان کربلا میں۔ ادھر مدینۃ الرسول میں اداسی ہی اداسی ہے، ہر چہار جانب سے غم و الم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ شام کا وقت آ رہا ہے کہ مدینۃ الرسول میں اجنہ نوحہ کنا ہے، اجنہ نوحہ کر رہے ہیں، ہر طرف سے غم و الم کے آثار نمایاں ہیں، اور یہ اجنہ نوحہ کرتے ہوئے سب پیغام دے رہے ہیں کہ آج جگر گوشہ مصطفیٰ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ مدینۃ الرسول کا عالم بھی عجیب و غریب ہے۔ حضرت ام سلمہ نے جب یہ خواب میں دیکھا، فوراً آپ اٹھیں، اور ایک زمانہ پہلے میرے پیغمبر نے حضرت ام سلمہ کے حوالے ایک شیشی کیا تھا، ایک خاک لائے تھے مصطفیٰ، اور نبی نے ارشاد فرمایا تھا اے ام سلمہ، اس خاک کو بحفاظت رکھنا، یہ میدان کربلا کی خاک ہے، اس کی حفاظت کرنا، اور جس دن یہ خاک سرخ ہو جائے سمجھ جانا میرا لاڈلا شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے یہ خاک کو بحفاظت شیشی میں بند کر کے زمانہ پہلے سے رکھا تھا، بڑی حفاظت کیا تھا۔ آج جب خواب میں آپ نے یہ منظر دیکھا، فوراً اٹھ کر اس شیشی کو آپ نے اٹھایا تو دیکھا پوری خاک خون آلود ہو رہی ہے، تازہ خون شیشی میں نمایاں ہو رہا ہے۔ یہ بھی میرے پیغمبر کی غیب دانی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جانتے ہیں کون اس زمانے میں کون رہے گا۔ نبی یہ پاک کی دیگر ازواج بھی ہیں، چاہتے تو شیشی حضرت عائشہ کو دے دیتے، چاہتے تو شیشی کسی اور زوجہ محترمہ کو دیتے، لیکن کسی اور کو نہیں دیا ہے، دیا ہے مصطفیٰ نے تو ام سلمہ کو دیا ہے۔ یہ میرے نبی کی غیب دانی ہے، نبی جانتے ہیں عائشہ نہیں رہیں گی، دیگر ازواج نہ ہوں گی، لیکن جس دن میرا لاڈلا شہادت کا جام پی رہا ہوگا میری زوجہ ام سلمہ بقید حیات رہیں گی، اس لیے ام سلمہ کے حوالے فرمایا، اور حضرت ام سلمہ نے حفاظت کیا بھی، اور آج وہ تعبیر بھی سچ ہوئی، شیشی خون آلود تھی۔ بس حضرت ام سلمہ نے سمجھ لیا کہ آج نبی کا لاڈلا میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ادھر میدان کربلا کا نقشہ اب تو شہادت سے زیادہ پردرد ہے۔ اب تک تو ایک ایک کر کے راہ خدا میں جاتا رہا، دوسرے کا چہرہ دیکھتے لوگ تو کچھ آس بندی رہتی، کچھ تسلی رہتی،
اور اب میدان کربلا میں امام حسین کی جو شہادت ہو گئی تو اب تو ساری آس، ساری امیدیں، سب سہارا، سب کچھ سب کا ختم ہو گیا، کوئی نہیں، محض ہو کا عالم ہے۔ شام آئی ہے، 3 شبانہ روز میدان کربلا میں اندھیاری غالب رہی، خون کی بارشیں ہوئیں، رات آ گئی۔ اسی عالم میں سسکیاں ہے خیمہ حسین میں، آہیں ہے خیمہ حسین میں، دکھ درد ہے خیمہ حسین میں، فاقہ کشی ہے خیمہ حسین میں، پیاس کی شدت ہے خیمہ حسین میں، اور ایک ایک جوانوں کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی ہے، سب دیکھا ہے خیمہ حسین کی خواتین نے۔ رات آ گئی میدان کربلا میں کہ چاند نے اب اپنی چاندنی میدان کربلا میں بکھیرا ہے، بے گور و کفن نعشیں شہیدوں کی میدان کربلا میں پڑی ہیں، سارے شہیدوں کے سروں کو یزیدی سپاہیوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ حضرت زینب کو خیال آتا ہے، رات کی تاریکی میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے، خیمہ حسین سے قدم باہر نکالتی ہے، سوچتی ہے بے گور و کفن پڑی ہوئی نعشوں کا ذرا ایک بار معائنہ کر لیا جائے۔ آپ نکلتی ہے میدان کربلا میں آتی ہے، ایک ایک شہیدوں کی نعش کو دیکھتی ہے، گزرتی جا رہی ہے کہ سامنے سے کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی، ایسا لگا کہ کوئی سامنے سے قریب آ رہا ہے۔ حضرت زینب فاتح خیبر کی دلیر شہزادی ہیں، تڑپ کر وہیں سے فرمایا، خبردار خبردار، قریب آنے کی جرأت نہ کرنا، فاتح خیبر کی بیٹی زینب میدان کو نکلی ہے بے گور و کفن نعشوں کا معائنہ کرنے کے لیے۔ آپ نے سمجھا شاید یزیدی سپاہی ہیں جو پہرے پر مقرر ہیں، وہ قریب کہیں نہ آئے، بس اس طور پہ جو ہے آپ نے تڑپ کر للکارا کہ ادھر سے جواب آتا ہے، زینب گھبراؤ نہیں، ہم لوگ کوئی خیر نہیں، تمہارے اپنے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں۔ حضرت زینب کے کانوں میں یہ جو آواز آئی، آواز میں انس تھا، آواز میں محبت تھی، آواز کسی اپنے کی لگ رہی تھی۔ یہ آواز وہ آواز تھی کہ جس دن فاطمۃ الزہرا کی آغوش میں زینب نے آنکھیں کھولی تھی، اس دن سے اس آواز کو سنا تھا۔ سنتے ہی آواز کو پہچان لیا حضرت زینب نے، زینب تڑپ گئی، بے قراری اور بڑھ گئی۔ درد و کرب کے ماحول میں جب کوئی اپنا آتا ہے تو زخم اور بھی تازہ ہو جاتا ہے، جیسے زخم پہ کسی نے نمک چھڑک دیا ہو۔ تڑپ اور بڑھ گئی، بے قرار ہو کر حضرت زینب نے فرمایا، کون ہے آپ جو اس کرب و درد کے عالم میں اپنائیت کا دم بھر رہے ہیں؟ جواب آتا ہے، زینب میں تمہارا باپ فاتح خیبر ہوں اور یہ تمہارے نانا حضرت ہے، میدان کربلا میں آئے ہوئے ہیں۔ حضرت زینب تڑپ جاتی ہے، بے قرار ہو کر فرماتی ہے، بابا جان اب آپ آئے ہیں جب آپ کا کنبہ ویران ہو گیا، جب آپ کا خاندان تاراج ہو گیا، جب آپ کے شہزادوں نے قربانیاں، شہزادوں نے شہادت کا جام پی لیا، جب آپ کے گھر کا ایک ایک فرد قربان ہو گیا، اب آپ آئے ہیں، اس وقت آپ
کہاں تھے جب میدان کربلا میں عباس کے بادو تراشے جا رہے تھے؟ اس وقت آپ کہاں تھے جب قاسم کی جوانی پامال ہو رہی تھی؟ اس وقت ابا جان آپ کہاں تھے جب جوان شہزادے علی اکبر شہادت کا جام پی رہے تھے؟ اے ابا جان اس وقت آپ کہاں تھے جب 6 ماہ کا شیرخوار شہادت کا جام پی رہا تھا، اونو محمد کا گلا کاٹا جا رہا تھا، خاندان کنبہ تباہ و برباد ہو رہا تھا؟ اس وقت آپ کہاں تھے جب آپ کا لاڈلا حسین شہادت کا جام پی رہا تھا؟ جواب آتا ہے زینب اس وقت بھی ہم لوگ یہیں پر تھے، تمہارے نانا حضرت بھی یہیں پر تھے اور اپنے بیٹے کے لیے استقامت کی دعا کر رہے تھے، فتح و نصرت کی دعا کر رہے تھے۔ پروردگار عالم نے تمہارے بھائی حسین کو فتح و نصرت عطا کر دیا ہے، اور قیامت تک اب کوئی ایسا شہید نہیں، سارے شہیدوں میں اونچا کوئی ہے تو میرا لاڈلا حسین ہے۔ حسین شہید کربلا سید الشہداء ہیں۔ میدان کربلا میں جب اس طرح کی آواز آئی، حضرت زینب کو تھوڑی تسلی ہو گئی، پھر اپنے خیمے میں واپس آ گئیں۔ اللہ اللہ، غیب سے کتنا انتظام ہے، غیب سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ حسین شہید کربلا چاہتے تو وہیں میدان کربلا میں زلزلہ آ جاتا، آپ چاہتے تو زمین کربلا پھٹ جاتی، سارے یزیدی اسی میں سما جاتے، لیکن حسین تو میدان کربلا میں کرامت دکھانے نہیں گئے تھے، استقامت پیش کرنے گئے تھے، آزمائش کے میدان میں اتارے گئے تھے، امتحان حسین سے لیا جا رہا تھا۔ حسین میدان کربلا میں سوال خدا کا ہو رہا تھا، جواب حسین دے رہے تھے۔ حسین شہید کربلا کی شہادت ہو گئی، رات بھی تمام ہو گئی، دوسرا دن آیا۔ حضرات گرامی، وقت اجازت نہیں دے رہا، اور یہ سفر المظفر شریف کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اولیاء اکرام محبوبان خدا نے اکثر و بیشتر مشہور و معروف اولیاء عرفاء علماء نے اس مبارک سفر کے مہینے میں ملک عدم کا سفر کیا ہے۔ ان حضرات کے حالات اور ان کا ذکر جمیل بھی ضروری ہے۔ 25 تاریخ کو سرکار اعلیٰ حضرت کی تاریخ وصال ہے، اور حضرت مجدد الفسانی کی تاریخ وصال ہے۔ حضور سیدنا مخدوم بنارس مولانا شاہ عبد الرشید قبلہ فریدی فاروقی کی بھی تاریخ وصال 29 سفر کی ہے۔ آپ انشاءاللہ ان بزرگوں کے حالات کو بھی سنیں گے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ ذکر جو جاری ہوا ہے کم از کم اسے مدینۃ الرسول تک پہنچا دیا جائے۔ ابھی باتیں تشنا ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سن لیں گے۔ آنے والی جمعرات کو آپ یاد رکھیے گا، آنے والی جو جمعرات ہے جسے آخری بت کی باسی کہتے ہیں، اس جمعرات میں عارف باللہ مرد حق آگاہ حضور سیدنا مخدوم بنارس شہزادہ حضور قطب بنارس مولانا شاہ عبد الرشید قبلہ فریدی فاروقی پانی پتی کا خصوصی نیاز ہوتا ہے۔ آپ کا وصال تو 29 سفر سنیچر کے دن ہوا ہے، لیکن آپ نے اپنا عرس پاک الگ سے کرنے کے لیے منع فرمایا تھا، اس لیے عرس تو آپ کا 2 شوال میں قطب بنارس کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن وصال کی تاریخ کا بھی خیال نہ کر کے حضور شیر بنارس نے آخری بت کی باسی جمعرات، یہ جمعرات کو آپ نے حضور مخدوم بنارس کے نیاز کا اہتمام شروع کیا۔ الحمدللہ وہ سلسلہ اب
تک جاری ہے۔ یہ آخری بدھ بنارس میں بڑی کثرت سے لوگ مناتے تھے، حالانکہ آخری بدھ کوئی چیز نہیں ہے، مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ وہ تو علماء بیان کرتے کرتے اب کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے۔ آخری بدھ پہ مٹھائی بانٹنے والے لوگ اب پرہیز کرنے لگے ہیں۔ ہم نے بھی بہت اس پر زور دیا اور آپ نے بہت اس پر بیان بھی میرا سنا ہے کہ عید میلاد النبی پہ آپ مٹھائیاں بانٹیے۔ آخری بدھ کی بندی، تہوار، سیر و تفریح، یہ سب کچھ درست نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ آخری بدھ کی باسی کو سیر و تفریح لوگ کرتے تھے، زیادہ یہاں وہاں سیر کے لیے جاتے تھے، تو حضور شیر بنارس نے آخری بدھ کی باسی کو حضور مخدوم بنارس کے نیاز اور ان کے فاتحے کے نام سے تقریب خانقاہ میں منعقد کرنا شروع کر دیا، جو الحمدللہ ہر سال کی طرح وہ منائی جاتی رہی۔ سال بھی آنے والی جمعرات کو وہ تقریب عمل میں آئے گی، جو جشن مخدوم بنارس کے نام سے منایا جائے گا۔ آپ حضرات نماز عصر، جمعرات کو نماز عصر مسجد بیت الرشید میں پڑھیں۔ نماز عصر کے بعد حلقہ ذکر ہوگا، اس کے بعد مخدوم بنارس کا نیاز ہوگا، تبرک تقسیم ہوگا۔ مغرب کی نماز پڑھ کے آپ تشریف لے جائیں اور حضور مخدوم بنارس کے فیضان سے مالا مال ہوں۔ السلام علیکم۔